جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہر طرح کی حمد، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی کا مقصد اس کی رضامندی کو حاصل کرنا رکھا ہے. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کی رضامندی کے سبب دنیاوی اخروی سعادت اسے ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ناراض کرتا ہے، اسے غضبناک کرتا ہے، دنیاوی اخروی پریشانیوں اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے حاضرین جمعہ کی انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ پریشان کن کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو اس کی گناہ اور نافرمانیاں ہیں. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نقصان دہ چیز نہیں ہے. اگر لوگوں کو اس کا علم ہو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی، اور ان کی مشہور و معروف کتاب الداء والدواء، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اسے ذکر کیا. کہا کہ جس طریقے سے انسان زہر پی لیتا ہے، زہر کا نقصان جسم کو ہو کر رہتا ہے، زہر پینے والا کیا اس کے جسم کو نقصان نہیں ہوگا؟ کہا اس سے بڑھ کر انسان کے گناہوں کا نقصان اسے ہوتا ہے، اور جو گناہ کر لیتا ہے اس کا نقصان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کہا کہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر لے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے کسی کو پانی میں پھینکا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ جسم اس طرح سے باہر لے آئے کہ اس کے جسم پر کہیں پر تری اور پانی نہ لگا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. آگ میں پھینکا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ باہر نکلے اور کوئی چیز اسے جلانے والی نہیں ہے. کہا اس سے بڑھ کر کوئی بھی آدمی گناہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا نقصان ضرور بھی ضرور اسے اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ نقصان اس کا پیچھا کرتا ہے، اور اس کے نقصان کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کو، آفتوں کو دیکھتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جو بھی مصیبتیں تمہیں تمہاری زندگیوں میں لاحق ہوتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہمارا نقصان گناہوں کی وجہ سے ہے. لہٰذا حاضرین جمعہ، زندگی میں انسان کو کوئی بھی پریشانی آئے،
کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف لاحق ہو، کتاب و سنت کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے وہ فوراً اپنے نفس کا محاسبہ کرے، فوراً دیکھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کر رہا ہے، کس طرح اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ بلکہ سلف صالحین کی یہ خصوصیت اہل علم نے نقل کی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ گناہ ہونے کے بعد اگر کوئی آزمائش ان پر آتی، مصیبت آتی، تو وہ کہتے میں نے یہ نافرمانی کی اللہ کی، اس وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح وہ اپنے گناہوں پہ نگاہ رکھتے تھے۔ مصیبت کے وقت مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کو وہ دیکھے کہ اس نے اللہ کی کون سی نافرمانی کی، رسول کی کون سی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو گناہ ہے، گناہوں کے نقصانات بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس کے بہت طویل فہرست ہے اس کی۔ شریعت کہتی ہے ہر گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اس قاعدے کو یاد رکھنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ایاکم ومحقرات الذنوب، ایاکم ومحقرات الذنوب۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے لوگوں، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے دور ہو جاؤ، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، اس کی مصیبت آتی ہے انسان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھنے سے بچو۔ اس لیے یہ نہ دیکھو کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہے، یہ دیکھو کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ بہت بری چیز ہے۔ ہر گناہ کو مومن بڑا سمجھتا ہے اور اسے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اعمال کو حقیر سمجھنے سے بچو، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اعمال کے لیے نگران فرشتوں کو تیار کر دیا ہے، نگران فرشتوں کو متعین کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن فرشتہ تو اسے بھی لکھ رہا ہے، یہ بڑا گناہ ہو اسے بھی لکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں، جب قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کتاب رکھی جائے گی، ان کی اپنی زندگی کی کتاب، ان کے اپنے نامہ اعمال، تو وہ اس کتاب کو دیکھ کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، الا احصاها، اس نے ہر چیز کو گن کر رکھا ہے۔ انسان جب قیامت کے دن اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اسے افسوس ہوگا کہ کیا کچھ اس نے کیا ہے، اور ہر چیز کو لکھ دیا گیا ہے، ہر چھوٹی چیز کو، ہر بڑی چیز کو۔ اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چھوٹی چیز سے مراد انسان کی مسکراہٹ ہے، بڑی چیز سے مراد انسان کا قہقہے لگا کے زور سے ہنسنا ہے، کہ فرشتے وہ بھی لکھ دیتے ہیں، مسکراہٹ کو بھی لکھا جاتا ہے، انسان کے قہقہے زور سے ہنسنے کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اب سوچئے، انسان چھوٹا گناہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی نافرمانی ہے، لیکن اس سے بھی لکھ دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن انسان اسے دیکھے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں چھوٹے گناہ ہی صحیح، معمولی گناہ ہی صحیح، جس کی ہمیں عادت ہو چکی ہے، جسے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے، روزانہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہر دن ہم یہ کر رہے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کنویں کے پاس رسی کو باندھا جاتا تھا، اور آج بھی باندھا جاتا ہے جہاں پر وہ باقی ہے۔ اس رسی پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے قطرہ قطرہ نیچے گرتا ہے، اور نیچے جو پتھر ہوتا ہے، مسلسل قطرے گرنے کی وجہ سے اس پتھر کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے کہ پتھروں پر قطرہ قطرہ پانی گرنے سے پتھر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اگرچہ کہ پانی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور پتھر اتنی مضبوط چیز ہے، لیکن بار بار گرنے کی وجہ سے، مسلسل گرنے کی وجہ سے پتھروں پر بھی نشان پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کا بھی معاملہ ہے، بڑے گناہ تو بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ بھی جمع ہوتے 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 انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں مومن میں اور منافق میں، فاجر میں ایک فرق ہے۔ کہا مومن اور منافق میں ایک فرق ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور پہاڑ کبھی بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے،
ہمیشہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر ڈر محسوس کرتا ہے کہ کبھی بھی میری پکڑ ہو سکتی ہے، کبھی بھی یہ پہاڑ میرے اوپر گر سکتا ہے. یہ مومن کی علامت ہے. اور کہا منافق وہ ہے جو گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ مکھی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اسے اڑا دیا. یعنی اس گناہ کی کوئی قباحت اس کے دل میں نہیں اور اسے وہ کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ منافق اور فاجر کی علامت ہے. مومن کی علامت یہ ہے وہ گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے کہ وہ گناہ اسے ہلاک کر دیں گے، وہ گناہ اسے تباہ کر دیں گے. یہ مومن کی علامت ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے ہر کام سے مومن کو بچنا چاہیے. جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں زندگی میں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصان ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے جو اہل علم نے ذکر کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی اور اطاعت کی مٹھاس انسان سے چھین لیتا ہے. نیکی کی مٹھاس انسان کے دل سے چھین لی جاتی ہے. جب ایمان کی مٹھاس انسان کے دل سے چلی جاتی ہے پھر عبادتوں کی اہمیت اور عبادتوں کا مزہ اس کے پاس نہیں ہے، اور قرآن کی تلاوت کا اس کے پاس کوئی مزہ نہیں ہے، ذکر کا کوئی مزہ نہیں ہے، نماز کا کوئی مزہ نہیں ہے، عبادت کا کوئی مزہ نہیں ہے. اور جب مزہ نہیں ہے وہ دھیرے 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 اللہ سے دور ہو جاتا ہے. گناہ جب کرتا ہے گناہ کی وجہ سے انسان کے دل سے اس حلاوت کو، اس مٹھاس کو نکال لیا جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عبادت کی مٹھاس کو ختم کر دے انسان کے لیے عبادتیں بوجھ ہو جائیں گی، عبادتیں بوجھ ہو جائیں گی. 5-10 منٹ بھی اس کے لیے بھاری ہو جائے گا کیونکہ لذت ختم ہو گئی. لیکن گناہ کی لذت باقی ہے، وہ اس کے لیے اپنی پوری عمر لگا سکتا ہے، پورے دن لگا سکتا ہے اور گھنٹے لگا سکتا ہے. کیونکہ گناہ کی لذت باقی ہے، نیکی کی لذت ختم ہو گئی. یہ گناہ کرنے کا سب سے اور خطرناک نقصان ہے جس کی وجہ سے تباہی شروع ہو جاتی ہے. ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت. آپ جانتے ہیں اہل علم نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذت، سب سے اچھی مٹھاس اللہ کی اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے. جب آپ نیکی کر کے فارغ ہوتے ہیں جو خوشی، جو اطمینان، جو سکون آپ کے دل میں ہوتا ہے، جو لذت آپ کے دل میں ہوتی ہے، دنیا کی کوئی نعمت و لذت آپ کو نہیں دے سکتی. کوئی نعمت و لذت آپ کو نہیں دے سکتی. آدھا گھنٹہ آپ قرآن پڑھ کے اٹھ جائیے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں کیسا سکون، کیسا اطمینان ہوتا ہے. یہ مٹھاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے اس مٹھاس کو چھین لیا جاتا ہے. جب وہ مٹھاس انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے پاس عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. کہا جس طریقے سے بیمار انسان کی زبان کا مزہ چلا جاتا ہے، زبان کی لذت چلی جاتی ہے. آپ بیمار انسان کو اچھے اچھے پکوان بھی پیش کریں گے، ان پکوانوں سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں، وہ نہیں کھانا چاہتا. اس کو آپ دیکھ کر کہیں گے اتنی اچھی چیزیں ہیں، آخر یہ کیوں نہیں کھانا چاہتا؟ بات دراصل یہ ہے اس کی زبان کا مزہ ختم ہو گیا، اب اسے اس میں کوئی لذت نہیں ملتی ہے. کہا ایسے ہی عبادتوں کا معاملہ ہے. گناہ کی وجہ سے انسان کے دل سے ایمان کی اور عبادت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو مٹھاس ہے، یہ جو لذت ہے، دنیا میں اس لذت اور اس نعمت کی کوئی برابری نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض سلف کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کون سا سکون دیا ہے، کون سا اطمینان دیا ہے اور ہمارے دلوں میں کیا ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو تلوار لے کر ہم سے لڑنے کے لیے نکل جائیں گے اور ہم سے اس سکون کو چھیننا چاہیں گے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے. اگرچہ کہ وہ غربت کی حالت میں تھے، اگرچہ کہ وہ فقر و فاقے کی حالت میں تھے، لیکن اللہ نے جو انہیں مٹھاس، جو سکون، جو اطمینان انہیں دیا ہے، اس اطمینان کی برابری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جب بڑے بڑے بادشاہوں کی موت کا وقت آتا ہے انہیں افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی پر اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ میں یہ سب کچھ نہ کرتا، ایک عام انسان بن کر زندگی گزار لیتا تو کتنا اچھا تھا. کہا بعض سلف نے کہ بڑے بڑے حکمران، بادشاہ مرتے ہوئے ہم لوگوں کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، ہم جیسے عام لوگوں کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں جن کی زندگیوں میں بادشاہت نہیں، حکومت نہیں، اقتدار نہیں، دولت نہیں، اس کے بعد بھی جو سکون، جو اطمینان، جو لذت انہیں ملی زندگی میں، وہ لذت کے طلبگار ہوتے ہیں اور مرتے ہوئے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچی.
میرے بھائیوں یہ گناہوں کی سب سے پہلا نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے دل سے ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا نقصان جب مٹھاس ختم ہو جاتی ہے انسان گناہوں کی وجہ سے یہ دوسرا نقصان اسے ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور اچھے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نیکی سے محروم کر دیتا ہے، نیکی کا موقع میسر بھی ہو، اس کے پاس صحت عافیت بھی ہو، تب بھی وہ نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں ایمان کی مٹھاس نہیں رہی، اب وہ گناہ کی وجہ سے نیکی سے بھی محروم ہے، اس نیک کاموں سے بھی محروم ہے جو نیک کام وہ کر سکتا تھا۔ یہ گناہوں کا بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، منافقین کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں باہر نہیں نکلتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جب آپ واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد یہ لوگ آ کر معافیاں آپ سے مانگتے ہیں اور آپ سے معذرتیں کرتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اصل معاملہ یہ ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلیں، فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے اس نیکی سے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ اس نیکی کو کریں، اللہ نے محروم کر دیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ کوئی عبادت اور نیکی کر رہے ہیں اور آپ اسے نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں نے ہمیں روک کر رکھا ہے اور اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، اور یہ گناہوں کی بہت بڑی آفت ہے۔ امام مکحول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں رکوع میں بھی وہ روتا تھا، سجدے میں بھی روتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پوری نماز میں وہ رو رہا ہے، میں نے سوچا کہ یہ آدمی حقیقت میں دکھاوا کر رہا ہے، یہ ریاکار آدمی ہے۔ یہ میرے دل میں خیال آیا اور میں نے یہ کہا کہ یہ آدمی ریاکار ہے، دکھاوا کرنے والا ہے۔ امام مکحول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے اس آدمی کو ریاکار کہا، 1 سال تک میری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو اللہ نے نہیں نکالا، 1 سال تک میری آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈر سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلا۔ کیوں؟ امام مکحول کہتے مجھے معلوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی آدمی کے بارے میں کہا کہ دکھاوا کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے کہ نہیں، وہ تو اس کے دل کا معاملہ ہے، ظاہر میں تو نیکی ہی دکھ رہی ہے، اخلاص کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، ہم سب نہیں کر سکتے۔ گناہ کا نقصان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی وجہ سے نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، نیکیوں سے دور کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہماری عمر کے ہیں اور ہماری طرح صحت مند ہیں، ہماری طرح وقت ہے، وہ نیکی کر رہے ہیں لیکن ہم سب محروم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ نیکی کا موقع میرے پاس ہوتا ہے لیکن میں نیکی نہیں کر پاتا ہوں، آخر کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اور لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکی کا وقت ہوتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ نیکی کا موقع میسر آتا ہے، ہم نہیں کر پاتے، کیا وجہ ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا قیدت کا خطایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا ہے، گناہ جکڑ کر رکھتے ہیں اسے، اس وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ یہ گناہ کا دوسرا نقصان ہے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا نقصان گناہ کی وجہ سے جو بہت ہی خطرناک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے دل پر ایک کالا نشان لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نشان اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا فإن تاب ونزع ثقل قلبہ، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے دوبارہ اس نشان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس گناہ کو نہیں چھوڑتا، حد عاد، آپ نے فرمایا دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے، تکرار سے وہی گناہ کرتا ہے، تو مسلسل اس کے دل پر سیاہ نقطے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہوتے ہوتے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے ان کے دلوں پر بھی زنگ لگ گیا ہے، اس وجہ سے یہ نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے
دل سیاہ ہو گیا، دل کالا ہو گیا. اگر دل سیاہ ہو جائے، دل کالا ہو جائے میرے بھائیوں، اس کا نقصان یہ ہے انسان کے لیے ہدایت اوجھل ہو جاتی ہے، ہدایت اوجھل ہو جاتی ہے، حق اس سے چھپنے لگتا ہے. آپ دیکھیے اگر گہری شبنم ہو اور کوہرا ہو، آپ سفر کر رہے ہو، راستے میں آدمی سفر تو کر رہا ہے لیکن اسے اپنے منزل کے بارے میں پوری طرح یقین نہیں، اسے خوف ہے کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں یہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں، اور نہ جانے کب میں اس راستے سے بھٹک جاؤں گا، کیونکہ اس کے لیے راستہ واضح نہیں ہے. دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، حق بھی انسان کے لیے اوجھل ہو کر رہ جاتا ہے، حق کو وہ نہیں پہچان سکتا، حق کی وہ شناخت نہیں کر سکتا. بلکہ ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے اس دل کو پتھر کا بنا دیا جاتا ہے. اور جب دل پتھر کا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اب اس کے بعد وہ کبھی ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، اس کے بعد کبھی وہ دیندار نہیں ہوں گے. کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اگر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آتا، مسلسل اسی گناہ میں وہ ہوتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہوتا ہے، دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر نیکی نیکی نہیں رہ جاتی اور گناہوں کے راستے اس کے لیے برے محسوس نہیں ہوتے. ہمارا دل جتنا زندہ ہوتا ہے، جتنا روشن ہوتا ہے، برائی اتنی برائی ہم کو دکھتی ہے. جتنا دل سیاہ ہو جاتا ہے اتنا ہی ہمیں برائی کم نظر آتی ہے. اور جب پورا دل کالا پڑ جاتا ہے اسے برائی اچھائی نظر آتی ہے، گناہوں میں اسے مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، اور فخر کے ساتھ وہ زندگی کو گزارتا ہے، ہمت و حوصلے کے ساتھ گزارتا ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دینداروں کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے، ان کا توہین کرتا ہے، ان کی، ان کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کی عبادتوں کو دیکھو، ان کی عورتوں کو دیکھو. چونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب گناہ نہیں ہے اس کے سامنے، بلکہ وہ نیک لوگوں کو برا سمجھتا ہے، ان کے لیے برے کلمات اپنے زبان سے نکالتا ہے. یہ دلوں کی سختی ہے، دلوں کا کالا ہو جانا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل پتھروں کی طرح ہے، او اشد قسوة، یا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑک کر گر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے دل پتھر نہیں ہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہوتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پھر ایک انسان اللہ کے نبی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اللہ کے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے. ہماری ہی طرح انسانوں نے جن نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جن کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے، انہیں نبیوں کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد بازاروں میں تجارت کی گئی ہے. ایسے سخت دل بھی ہوتے ہیں. اور گناہ کی جب آپ بات کریں، ایسے گناہ، ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک شخص کے بارے میں خبر میں ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے والد کو گولیوں سے بھون دیا، کیونکہ اس کے والد نے کوئی کھیت، کوئی زمین اس کے نام پر کرنی تھی. والد نے انکار کر دیا، اپنے ہاتھوں نے، اس کے ہاتھوں سے اپنے والد کو اس نے گولیوں سے بھون دیا. یہ دل اگر سخت ہو جاتا ہے تو جانوروں سے برا اس کا دل ہوتا ہے، جانوروں سے بدتر اس کا دل ہوتا ہے. عورت اگر گناہ میں اس کا دل سیاہ ہو جائے، اپنے شوہر کے قتل کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. کتنے واقعات، دسیوں واقعات آپ دیکھتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اولاد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل ان کے مر چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے. اب برائی نہیں دکھتی ہے انہیں، گناہ نہیں دکھتا ہے انہیں، بلکہ وہ گناہ کو ہی اچھائی سمجھنے لگتے ہیں. یہ دلوں کی سختی، اس لیے قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تباہی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں. تباہی ہے ان دلوں کے لیے، اور وہ دل رکھنے والوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، گناہ کی پہچان اور اس پہچان کے ساتھ گناہ سے توبہ کرنے والا مومن کو ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے، نہ میں معصوم ہوں، نہ آپ معصوم ہیں، کوئی گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے. لیکن مومن وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگے، تاکہ دل کا وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جائے. اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، آگے بہت بڑے نقصانوں سے انسان کو دوچار ہونا پڑے گا. اور انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے،
کسی چیز کا اثر اس پر نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص قرآن کو نہیں سن سکتا، قرآن مجید کو سن کر اسے لذت نہیں مل رہی، یہ علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر سیاہی ہے، اس کے دل میں سختی ہے. بتائیے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن سن سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو. انسان 10 منٹ 15 منٹ میں وہ نیند کے حوالے ہو جائے گا، لیکن وہ اگر موبائل دیکھنے لگے پوری رات تو اس میں لگا سکتا ہے، کیونکہ دل سے ایمان کی مٹھاس ختم اور دل پر سیاہی چھائی ہوئی ہے. اب اللہ کی عبادت میں لذت نہیں ہے. لہذا گناہ کے اس نقصان سے مومن کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی مقدر ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی مقدر ہو جاتی ہے. مقدر کا مطلب ہے قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو لوگ میرے دین سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں ان کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی پر زندگی بسر کرتا ہے اس کے دل میں کبھی راحت و سکون نہیں، ہمیشہ تنگی ہوگی، دکھ ہوگا، غم ہوگا، آلام، اور وہ مصیبتوں کو محسوس کرے گا. نعمتیں ہوں تب بھی محسوس کرے گا، نعمتیں نہ ہوں تب بھی محسوس کرے گا. اس کا دل کبھی راحت کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اس کے لیے جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے انسان کے لیے دنیا کا چھوٹا غم اتنا بڑا غم بن جاتا ہے کہ اس کے کئی دن اس میں لگ جاتے، مہینے اور سال لگ جاتے ہیں. وہ دنیا کا معمولی غم نہیں بھلا سکتا ہے. مومن تو ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن وہ ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پہ نظر رکھ کر اس کا شکر کرتا ہے. لیکن جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے چھوٹی مصیبتیں انسان کی پوری زندگی کو مقدر کر کے رکھ دیتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے گناہ کی سزا ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جن لوگوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑ کر زندگی گزاری، زندگی بھی ہم تنگ کریں گے. اور قیامت جب قائم ہوں گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. حشر کے میدان میں انہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. وہ کہیں گے رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. اللہ کہتا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں اندھا کیوں بنایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ ہم دنیا میں آنکھ والے تھے، بینائی والے تھے. اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ قرآن کہتا ہے کہ حشر میں ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہوں گے اور وہ دنیا میں دیکھنے والے لوگ ہوں گے. وہ کہیں گے اے اللہ لم حشرتنی اعما، تو نے کیوں ہمیں اندھا بنا کر اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہے گا ان سے کہے گا قیامت کے دن اسی طرح میرا دین بھی تمہارے پاس پہنچا، آیتیں تمہارے پاس پہنچی، تم نے اسے بھلا دیا، لہٰذا ہم نے تمہیں بھی آج بھلا دیا ہے. ہم نے تمہیں بھی بھلا دیا ہے. دنیا میں آنکھ تھی لیکن دل سے وہ اندھے تھے، قیامت کے دن آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اور گناہوں میں زندگی گزاری، گناہ کا نقصان ہے، زندگی تنگ ہو جائے گی. اور آگے اللہ نے کہا قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے. آدمی جو اندھا ہوگا کیسے اپنی منزل کو دیکھے گا، کیسے وہ آگے بڑھے گا؟ قیامت کے دن اندھا پن ہوگا ان کے لیے جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں. اور گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ہماری اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے. ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وزن ہمارا نہیں ہوتا. اللہ کے پاس ہمارا وزن ہمارے جسم سے نہیں، ہماری طاقت سے نہیں، ہمارے حسب اور نسب سے نہیں ہے، ہمارے پہنچ اور منصب سے نہیں ہے. اللہ کے پاس ہمارا وزن ہماری عبادتوں سے، ہمارے تقوی سے ہے. جب لوگ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے ہیں اس کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مخلوق اللہ کے پاس بالکل ہلکی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. مومن جب اس پہ مصیبت آتی ہے اللہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے انسانوں کی حیثیت اللہ کے پاس بالکل ہلکی ہو جاتی ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے
کوئی دنیا میں اسے عزت دینے والا نہیں ہے، اور پوری کی پوری قوم اللہ کے پاس بے وزن ہو جاتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی عوض پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے بعض قوموں پہ پتھروں کو نازل کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض قوموں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض قوموں پہ ہم نے چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قوموں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ آپ ایک دو لوگوں کی مصیبت کی بات کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے پورا سماج، پوری قوم، پورا شہر، پورا ملک اللہ کے پاس بے وزن ہو جاتا ہے، اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، پوری قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مخلوق کا وزن اللہ کے پاس باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، جب قبرص کے شہروں کو فتح کیا گیا، قبرص کے شہروں کو مسلمانوں نے فتح کیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اس فتح میں موجود تھے۔ کہتے ہیں جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں جب مسلمانوں نے قبرص کے شہروں کو فتح کیا، سارے مسلمان خوشی منا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ لوگوں سے ہٹ کر کنارے چلے گئے، لوگوں کی بھیڑ سے کنارے تنہا ہو گئے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں نے ابو الدرداء کا پیچھا کیا اور میں نے دیکھا ابو الدرداء لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، الگ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے۔ میں نے جا کر کے کہا، صحابی سے کہا آج رو رہے ہیں، آج تو اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، پورے شہر فتح ہو گئے اور سارے مسلمان خوشی منا رہے، آپ آخر کس بات پر رو رہے ہیں؟ اب دیکھیے صحابہ کی جو فقہ ہے، ان کی جو سمجھ ہے، دنیا میں کوئی اس فقہ اور سمجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی کا تقوی اور زہد صحابہ کے درجے کو کبھی نہیں جا سکتا۔ صحابی خوشی کے موقع پر غم کر رہے ہیں، ان سے پوچھے جانے پر وہ کہتے ہیں ما اہون الخلق علی اللہ اذا ما اضاعوا امرہ۔ جبیر بن نفیر کے کندھے پر صحابی نے ہاتھ مار کر کے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تم نہیں دیکھتے یہ جو شہر تھے ان میں بادشاہ بھی تھے، ان میں حکومتیں بھی تھی، ان میں رعایا بھی تھی، ان میں امن و امان تھا، ان میں لوگ جاگ رہے تھے، سو رہے تھے، کھا رہے تھے، تجارتیں کر رہے تھے۔ آخر کیا ہوا کہ سارے شہروں کو نیست و نابود کر دیا گیا، بادشاہ بھی ختم ہو گیا، فوج بھی ختم ہو گئی، رعایا بھی بکھر گئی، ان کے گھر بھی ٹوٹ گئے، ان کے شہروں کو آگ لگ گئی اور پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں جبیر بن نفیر سوچو آخر کیسے ہوا، آپ اور میں ایک ایک آدمی اپنی مصیبت گنتا ہے، پورے شہروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، سوچو کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے اللہ کے نافرمانی کو اپنی عادت بنا لی، اس کا کفر کیا، انکار کیا، اس کی نافرمانی کی، اللہ کے پاس پورے شہروں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اللہ نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا۔ خوف اس بات کا ہے جب مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے اللہ مسلمانوں پہ دوسروں کو مسلط کر دے گا۔ جب قوم اور شہر کے شہر گناہوں کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب پورے شہر پر آتا ہے اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اب میری اور آپ کی 4-4 6-6 مصیبتیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ پورے کے پورے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں اور زلزلے طوفان آتے ہیں، پورا شہر مٹ جاتا ہے، نشانات مٹ جاتے ہیں اور ایسے دشمن مسلط ہوتے ہیں جو ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضرت ابو الدرداء نے جو صحابی رسول ہے جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا وزن اللہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ جس وادی میں بھی جا کر ہلاک ہو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ گناہوں کا نقصان ہے کہ وہ اس کا انسان کا وزن اللہ کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کا وزن ہو، وہ دعا کرے تو اسے قبول کیا جائے، وہ پکارے تو اسے سنا جائے اور مصیبت میں اللہ اس کے لیے آسانی کرے، اسے چاہیے کہ اپنا وزن بڑھائے نیکی کے ذریعے سے اور تقوی پرہیزگاری کے ذریعے سے۔ اور گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے وہ استدراج ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک طریقہ ہے۔ استدراج کیا ہے کہ جب لوگ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔
دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. علماء کہتے ہیں اللہ کے پکڑنے کا بہت ہی عجیب اور خطرناک طریقہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں کو نصیحت کی گئی انہوں نے جھٹلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان کے نافرمانی اور کفر کے بدلے میں ہم نے ان کے لیے سارے رزق کے دروازے کھول دیے. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر نعمت کا دروازہ ہم نے کھول دیا. کفر کرنے کے بعد اللہ نے نعمتوں کا دروازہ کھول دیا. اللہ آ کے کہتا ہے فتحنا علی ابواب کل شیء، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب وہ خوش ہو گئے اور نعمتوں میں مگن ہو کر بھول گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑا اور جیسے ہی ہم نے پکڑا وہ اللہ سے مایوس ہو گئے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس آدمی کے اندر ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے جو یہ سوچتا ہو کہ گناہوں کے بعد بھی اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. نہیں، گناہوں کے ساتھ ہمیں جو مل رہا ہے وہ نعمتیں نہیں، استدراج ہے، پکڑنے کا ایک طریقہ ہے. سلف میں سے ایک ربیع بن انس سے رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، مچھر سے مثال دے کر کہتے ہیں کہ مچھر اگر کاٹ کر فوراً بھوکا اڑ جائے وہ بچ سکتا ہے، لیکن اگر مچھر بیٹھ کر خون پینے لگے اور وہ اڑتا نہیں ہے اور پینے میں مگن ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کی مہلت اسے ضرور ملتی ہے لیکن پھر اس کے بعد ایک ہی جھٹکے میں اسے مار دیا جاتا ہے. انسان کے جسم میں مچھر بیٹھا ہو، اگر وہ مچھر کو مارنا چاہتا ہے تو مچھر کو چھوڑتا ہے پینے کے لیے، جب وہ خون چوسنے کی انتہا کو پہنچتا ہے ایسی مار انسان مارتا ہے کہ اس کا نشان بھی مٹ جاتا ہے. کہا ایسا ہی معاملہ گناہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا ایسے بھی دیتا ہے کہ گنہگاروں پہ دنیا کو کھول دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا گنہگار آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، قبروں کی عبادت کرنے والا ہے، بدعت کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا، اتنی نعمتیں کیسے مل رہی ہیں، کیسے آسانیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے؟ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب شریعت کو چھوڑا تو ہم نے دنیا کی ساری چیزیں انہیں دی، اور جب نعمتوں میں بھول گئے اللہ کو اچانک انہیں پکڑا گیا. اور بعض سلف نے اس کی مثال دی، کہا گناہوں کا معاملہ ایسے ہوتا ہے جس طرح سے راکھ کے نیچے انگار کے شعلے دبے ہوئے ہوں، گزرنے والے کو لگتا ہے کہ آگ نہیں ہے لیکن راکھ کے نیچے شعلے ہیں. اچانک جب ہوا چلے گی اس کی راکھ ہٹے گی اور وہ شعلے پورے گھر کو جلا دیں گے. کہا گناہوں کا بھی ایسے معاملہ ہے. بسا اوقات انسان کی گناہ کی سزا 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، 50 سال کے بعد اس گناہ پہ اسے پکڑا جاتا ہے، 40 سال تک اسے ڈھیل دی جاتی ہے. کہا بعض سلف نے ایک آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اسے کہا اگر تم نے توبہ نہیں کی تم ضرور اس کی مصیبت کو پاؤ گے، 40 سال ہونے کے بعد ہی صحیح ضرور تمہیں اس کی مصیبت ملے گی. کہا وہ راکھ کے نیچے چھپے ہوئے شعلوں کی طرح سے ہوتے ہیں گناہ کہ انسان کو لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھولتا ہے، انسان بھول جاتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے. پچھلے مہینے آپ نے کیا گناہ کیے آپ بھول گئے، میں بھول گیا، لیکن اللہ نہیں بھولتا ہے. ہر چیز کو لکھا گیا، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اور اچانک جیسی پکڑ ہوگی پھر انسان کے پاس سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا، ہلاکت طے ہوگی. لہٰذا نعمتوں کے ساتھ اگر گناہ ہماری زندگی میں ہے جان لیجئے اور اس قاعدے کو جان کر کے اس جمعہ سے لے کر جائیے، نعمتوں کے ساتھ اگر گناہ ہماری زندگی میں ہے وہ نعمتیں نہیں ہیں، اللہ کے پکڑنے کا ایک طریقہ ہے. اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کا نقصان ہی ہے جو کہ سب سے خطرناک نقصان ہے کہ بسا اوقات گناہ انسان کے اور اچھی موت کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. انسان کی موت بری ہوتی ہے، بسا اوقات دین کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اور علماء نے کہا یہ گناہ کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ بسا اوقات گناہوں کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ ہدایت کو ہی چھین لیتا ہے، اللہ ہدایت کو ہی چھین لیتا ہے. مرتے مرتے کافر ہو کر کے آدمی مرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جس پر ہر آدمی کو افسوس کرنا چاہیے اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اور غم کرنا چاہیے اللہ نہ کرے موت سے پہلے پہلے ہدایت اگر چھوٹ گئی ہمارا کیا ہوگا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں کیا ہوگا. اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے المعاصی برید الکفر، گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتے ہیں. اگر انسان وقت رہتے ہوئے اسے نہیں سنبھلتا ہے تو بسا اوقات وہ ہدایت بھی اسے چھن جاتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ کتنے واقعات نقل کیے، کہتے ہیں جب لوگوں سے ان کی موت کے وقت کہا گیا قل
قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں پڑھ پا رہے، ہماری زبان حرکت نہیں کر پا رہی ہے. ساری بات وہ کر رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس گناہ نے اس ہدایت سے اسے روک کر رکھا ہے، اور اس کے اور جنت کے درمیان گناہ آ کر کے کھڑے ہو گئے. یہ سب سے بھیانک، سب سے برا ہے. آپ جانتے ہیں آج بھی کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں. بسا عشق کے نام پر کوئی لڑکی اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہے، کافر ہوتی ہے، کافر ہونے کے بعد ماری جاتی ہے، قتل ہو جاتی ہے. کوئی لڑکا اپنے دین کو چھوڑتا ہے کسی لڑکی کے لیے، پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اس گناہ نے اسے کافر تک بنا دیا اور کفر کے ساتھ دنیا سے گیا. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ گناہوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ بسا اوقات گناہ انسان کے اور ہدایت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر طرح کی گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب مرد و خواتین کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں اب تک گناہ کیے، چھوٹے بڑے گناہ، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے رحمت سے ان سب کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات کو بہتر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگی میں ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے. ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ دوری کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا